یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے رب اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور مشکل نہ کر، اور خیریت کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ قرآن مجید کا آداب میں سے ایک ادب ہے جو خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھا جائے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا جب قرآن مجید کو آپ شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود کے شر سے۔ انشاءاللہ آئندہ تو ہمارا سبق صرف ترجمہ ہی چلے گا سوائے ایک آدھ مشکل الفاظ کے، لیکن ابتدائی دو چار باتیں تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے بہت ضروری ہیں۔ خواتین کے کمرے سے بچوں کی آواز آ رہی ہے، بچوں کو خاموش کرائیں جی، آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے تو وہاں کیا حال ہوگا؟ جب تک خاموشی سے باادب نہیں بیٹھیں گے تب تک فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بچے جو سبق پڑھنے میں خلل ہوتے ہیں ان کو ساتھ مت لایا کریں۔ جن کے بچے ہیں اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ سب سے پہلی بات تعوذ ہے جی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن مجید میں تعوذ کئی مقامات پر کئی طرح سے بیان ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ میں چند ایک مثالیں قرآن سے عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ سب حضرات کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہلکا اگر تھوڑا تھوڑا کھلا کر لینا تاکہ باقی ساتھی ایک تو تنگ تنگ بیٹھیں، کھلے ہو کے بیٹھیں، باقی ساتھیوں کے لیے جگہ بھی بن جائے، تھوڑے تھوڑے کھلے ہو جائیں۔ ایک قرآن مجید پہ دو ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تاکہ باقی ساتھی تنگ نہ ہوں، کوئی جگہ بندہ آ جائے اس کو جگہ مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم گائے کو ذبح کرو، انہوں نے جواب میں کہا تتخذنا ہزوا، موسیٰ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں والا کام کروں۔ معلوم ہوا اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور اس سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی گناہ کا موقع آئے تب بھی بندے کو تعوذ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی صورت میں گئے، انہوں نے سمجھا کوئی نوجوان مرد ہے جو گناہ کے ارادے سے آیا ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم علیہ السلام فرمایا اعوذ بالرحمن، اللہ کی پناہ۔ تو جب گناہ کا موقع آئے تب بھی تعوذ پڑھنا چاہیے، اور ہر اس قول سے جس سے اللہ ناراض ہو اس سے تعوذ پڑھنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور غصے میں کہتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل درست نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پھر سوال نہ کرنا اس کے بارے میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار فرمایا تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیرے غضب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام جب بند کمرے میں ہیں اور وہ خاتون ان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔
جب شیاطین وسوسے ڈالیں تب بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور شیطان میرے پاس حاضر ہو اس بات سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی اولاد کی حفاظت اور شیطانی شر سے بچاؤ کے لیے بھی انسان کو تعوذ کی دعا کرنی چاہیے، بہت بڑی دعا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ابھی امید سے ہیں تو دعا مانگتی ہیں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں اس کو اور آگے اس کی اولاد کو بھی سب کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس تو ہمارے سامنے ہیں ہی کہ جناب ہر چیز کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ ایک ہوتا ہے مستعاذ بھی اور ایک ہوتا ہے مستعاذ منہ۔ مستعاذ بھی کا مطلب یہ ہے کہ پناہ کس کی مانگنی ہے، مستعاذ منہ کا معنی کس سے مانگنی ہے۔ بھائی پناہ ہم نے اللہ کی مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی پناہ بھی اللہ ہی کی پناہ ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے ناموں کا ذکر بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے کلمات کی پناہ، وہ بھی اصل میں اللہ ہی کی صفتیں ہیں، رحیم ہونا، کریم ہونا، رحمان ہونا، عادل ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی پناہ، اللہ کی صفتوں کی پناہ مانگنی کس سے ہے؟ سب سے بڑی دشمن تو ہمارا شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے مانگنی ہے۔ سورہ فلق میں من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے مانگنی ہے۔ اسی طرح ہے جی نفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کی، وہ جادو ٹونا کرتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتی ہیں۔ اسی طرح ہے حاسد کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حاسدین بھی بڑے ہوتے ہیں نا جو خواہ مخواہ انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر اس چیز کے شر سے جو مجھے ظاہری یا باطنی دکھ پہنچائے ہم نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ پناہ کس وقت مانگی جائے؟ ایک تو قرآن کی تلاوت کے وقت، کیونکہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان پر عمل تبھی ہوگا جب قرآن رہنمائی کرے گا، تو اس لیے فرمایا قرآن کے وقت شیطان کے شر سے پناہ مانگو۔ حالانکہ شیطان کے شر سے تو نماز میں بھی پناہ مانگنی چاہیے، زکوٰۃ کے وقت بھی، طواف کے وقت بھی، لیکن قرآن اصل چیز ہے جو نماز، زکوٰۃ، قرضے کے تمام احکامات کی رہنمائی کرنے والی ہے، اس لیے فرمایا قرآن کی تلاوت کے وقت شیطان کے شر سے پناہ مانگو۔ ایک اور موقع بھی حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث میں آتا ہے دو آدمی ایک دفعہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، اور دونوں کا غصہ بڑھ گیا اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اور غصے کے ساتھ ایک دوسرے کو نا جھاگ بہ رہی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے تو جوش میں ہیں، اب ایسے بندے کے قریب بنا جائے تو کیا پتہ وہ کیا کہہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو نہ فرمایا، لیکن باقی ساتھیوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اس کلمے کو پڑھ لیں تو یہ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب غصہ شدید آئے نا تب بھی پڑھ لینا چاہیے، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد دوسرا ادب ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اس طرح بھی ہے جیسے میں نے ابھی پڑھی ہے، ہر سورت کی ابتدا میں بھی ہے اور سورۃ النمل میں بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط میں انہ من سلیمان و انہ، بولو نا جی سارے، اس طرح پریشان بیٹھو، اس طرح گن پوائنٹ سے بٹھائے، خوشی سے بیٹھو نا جی، زور سے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہاں پہ بھی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، صرف بسم اللہ، یہ بھی قرآن مجید میں بسم اللہ مجرہا و مرساہا، پوری بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ، تو یہاں تک بھی کافی ہے۔ جیسے بعض بندے کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، بعض بندوں کی عادت بھی ہوتی ہے تو کہہ دینے میں حرج نہیں ہے، صرف بسم اللہ یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح احادیث میں اللہ کے نام کی اور صورتیں ہیں، جیسے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، تو یہ بھی بسم اللہ ہی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو بہرحال یہ سارے بسم اللہ ان میں سے کسی طرح بھی کہیں
تو ممانعت نہیں ہے جو ثابت ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے، اور وہ اس طرح نہیں لیتے تھے بلکہ وہ یوں لیتے تھے بسمک اللہم۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب تحریر لکھی جا رہی تھی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر لکھ رہے تھے، اور کفار کی طرف سے سہیل بن عمر تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر شروع فرمائی تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ تپ گیا، یہ کیا لکھا ہے، یہ طریقہ ہم نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اس طرح لکھ دو، اس طرح یہ کہتا ہے نا، وہ بھی اللہ ہی کا نام ہے۔ اس جاہل کو اب یہ نہیں پتہ کہ یہ تو بڑی، اس میں تو اللہ کے 3 نام آ گئے۔ تو بہرحال جو اللہ کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا بسمک اللہم لکھ دو۔ بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ برکت کے لیے۔ ایک مطلب بسم اللہ کا مطلب ایک کیا ہے کہ برکت کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ کے بغیر کوئی کام بھی شروع کیا جائے تو برکت، اس لیے آپ نے فرمایا اذا اکلت الطعام فقل بسم اللہ، کھانا شروع کرو تو کیا پڑھو جی، سواری پہ سوار ہو تو کہو بسم اللہ، گھر سے باہر قدم رکھو بسم اللہ، حتیٰ کہ اہل خانہ سے ملو تب بھی کہو بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کا نام لیتے ہو نا تو شیطان ذلیل ہو کر مکھی جتنا ہو جاتا ہے، اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ جناب میری یہاں پہ دال نہیں گلنے والی، اس نے تو اپنا کام کو اللہ کے نام سے شروع کر لیا۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ یا رسول اللہ کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا اس کو بسم اللہ بھول گئی تھی اور اس نے بغیر بسم اللہ کی کھانا شروع کر دیا، تو ایک شتونگڑا بھی ساتھ آ کے بیٹھ کے وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ اب اسے درمیان میں جو یاد آئی، اس نے بسم اللہ پڑھی تو شتونگڑے کو لگ گئی الٹیاں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا نظارہ دکھایا تو میں اس کی حالت دیکھ کے حضرت کہ واہ کتنا ذلیل ہوا اللہ کے نام سے۔ اسی طرح ایک صحابی یہ کہتا ہے میں بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہا تھا پلیٹ میں، تو میرا ہاتھ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، ایک لقمہ ادھر سے لگایا دوسرا ادھر سے لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے جب بھی کھانا کھا ایک بسم اللہ پڑھ، کل بیمینک وکل مما یلیک، ایک دائیں ہاتھ سے کھا اور ایک اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے آگے سے کھانے کی ضرورت۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کے آگے کوئی اچھی چیز پڑھی ہو پھر کیا کرے، اس لیے پھر آپ کو نا ہمارے مدرسے میں داخلہ لینا ہوگا، یہ طالب علم آپ کو طریقے بتائیں گے کہ جناب کیا طریقہ ہے جی۔ 3 حافظ بیٹھے تھے حلوہ کھا رہے تھے، درمیان میں دیسی گھی پڑا تھا، ایک آدمی حافظ صاحب نے فرمایا جو جنت میں نا دودھ کی نہر یوں آ رہی ہوگی، یوں اس طرح ہاتھ مارا تو دیسی گھی تو ادھر شروع ہو گیا، دوسرے نے کہا اور نہیں ہے شہد کی نہر تو یوں آ رہی ہوگی، آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر رہ گا۔ تیسرے حافظ صاحب کو میری طرح آیا غصہ، اور نے کہا نہریں تو بات کی بات ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب زلزلہ آئے گا ساری کائنات گچر مچر ہو جائے گی، سمجھ آئیے، اس نے مکس کر دیا بھائی چلو ان تو پھر ان صحیح۔ بہرحال جی نہیں تسی تو تکو نہیں نا، تسی چاہ نہیں تکو، تسی میری طرف تکو بس بس، میں بسم اللہ پڑھ لے سا، تسی ٹینشن نہ لو، شاہ صاحب آگے آ جاؤ۔ بہرحال بسم اللہ کی یہ برکتیں ہیں جی۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں جی، اصل میں معنی اس کا یوں ہے، با کا معنی ساتھ، با کا معنی کیا ہے جی ساتھ، آگے جی اسم کا معنی بولو نا جی، اس طرح بیٹھو جو ٹھنڈ میں بالکل ٹھٹر گئے، اسم کا معنی کیا ہے جی نام، کیونکہ یہ ابھی تقریر والا ماحول تو نہیں ہے، کلاس والا ماحول ہے، اس میں تو جو بندہ نہیں بولے اس کو کھڑا بھی کیا جاتا ہے، سمجھ آئیے نا، اس کے علاوہ بھی سزائیں ہوتی ہیں حضرت جانتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ہی مل کے نہ کھڑا کر دیں۔ با کا معنی کیا ہے جی ساتھ، اسم کا معنی بولو، آگے اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں جی، اللہ رحمان اور رحیم، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نام، ایک ذاتی نام ہے اور 2 صفاتی نام ہے جی۔ ذاتی نام جیسے ہر ایک کا ذاتی نام ہوتا ہے، میرا نام یاسر ہے،
آپ میں سے کسی کا کوئی نام ہے، کسی کا کوئی نام ہے، باقی صفاتی نام ہوتے ہیں، حافظ، مولوی، قاری، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام ہے جی، اور رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، باقی صفاتی نام کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ایک صفاتی نام ایسا ہے اس کے بارے میں اتفاق ہے مفسرین کا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، وہ ہے رحمان۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں رحمان ایسا نام ہے کہ یہ بھی اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ قرآن مجید میں ہے 15ویں پارے میں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا، اللہ کہو یا رحمان کہو، جو مرضی کہو۔ معلوم ہوا اللہ کے پائے کا اگر کوئی نام ہے تو وہ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ کیوں؟ رحمان عام ہے جی، اپنوں بیگانوں سب کے لیے رحمت کرنے والا کون ہے جی؟ اپنوں پہ ہر کوئی رحم کرتا ہی ہے نا جی، بیگانوں پہ رحم کرنے والا، جو اس کا نام نہیں لیتے ان کی روزی کا انتظام کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جی۔ تو اللہ رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم دونوں کا معنی جی انتہائی رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ یہ تو ہم فرق کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں نا، بڑا مہربان نہایت رحم والا، بھائی بڑا بھی وہی ہے نہایت بھی وہی ہے، تو فرق کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ ہاں مفہوم میں علماء نے فرق بتایا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ رحمان ہے دنیا کے حساب سے، دنیا میں اللہ سب پہ رحم کرتا ہے۔ کافروں کو رزق دینے والا کون ہے؟ مسلمانوں کو کون ہے؟ رحمان ہے نا۔ اس پہ واقعات تو بہت ہے لیکن ابھی وہ تقریر میں سنائیں گے۔ دوسرا نام ہے رحیم، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحیم ایمان والوں کے لیے۔ قیامت والے دن کافروں پہ کوئی رحم نہیں ہوگا جی، قیامت والے دن سارا رحم انشاءاللہ ہمارے لیے ہوگا۔ تو رحیم اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا جی سورۃ الفاتحہ جی، سورۃ الفاتحہ بڑی عظیم سورت ہے۔ آج کے ہمارے درس میں انشاءاللہ صرف سورہ فاتحہ ہی ہوگی، کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے تو اس کو صحیح سمجھنا چاہیے جی۔ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ایک نام ہے فاتحہ، ایک نام ہے سورۃ الکنز، کنز کا معنی خزانہ، ایک نام ہے ام الکتاب، پورے کتاب کا خلاصہ، ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، اس میں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، ایک نام ہے سورۃ المناجات، فریاد کرنے والی صورت، اللہ کے آگے مناجات فریادیں سکھائی گئی ہیں، ایک نام ہے سورۃ الرقیہ، دم والی صورت، اس میں شفا ہے، ایک اس کا نام ہے سورۃ الشفا، شفا والی صورت، ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے، ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، نماز والی صورت، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی ہے، ایک نام ہے سبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ ان میں سے 3 ناموں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ پہلا نام فاتحہ جو مشہور نام ہے، کیا نام ہے بولو؟ ایک معنی فاتحہ کا افتتاح کرنے والی، شروع کرنے والی، چونکہ قرآن مجید کو شروع کرنے والی یہ صورت ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحہ، ٹھیک ہے۔ ایک معنی ہے اس کا، دوسرا معنی ہے فتح کہتے ہیں کھولنے کو، کھولنے والی، جیسے کہتے ہیں نا جی دروازہ کھول دو، افتح الباب، دروازے کو کیا کرو؟ کھولو، تو کھولنے والی۔ تو سورۃ الفاتحہ بھی قرآن مقدس کے مضامین کو کھولنے والی ہے، گویا کہ قرآن مجید ایک خزانہ ہے جو بند پڑا ہے، کھلے گا فاتحہ سے، فاتحہ سے خزانہ کھلنا شروع ہو جائے گا، اس لیے اس کے یہ 2 معنی ہوں گے جی۔ ایک اس کا نام ہے جی تعلیم المسئلہ، کیا نام ہے؟ سوال کرنے کا طریقہ، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا جی، اگر سوال بھی بغیر طریقے کے کیا جائے تو اگلے بندے کو تب چڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی مانگنے کے لیے آئے، بندہ بیٹھا ہو دکان پہ، آکو سیٹھ صاحب اٹھوئے کاٹے تھے 100 روپے کٹ، سیٹھ صاحب 100 روپے دے سو لتر مار سو چلنا، یہ طریقہ ہے مانگنے کا۔ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب رب کے سامنے جاؤ تو کیسے مانگو گے؟ کوئی طریقہ، کوئی آداب۔ اللہ کہتے ہیں آؤ سورہ فاتحہ میں تمہیں بتاؤں اللہ سے کیسے مانگنا ہے تم نے۔ مانگنے کا
طریقہ یہ ہے کہ پہلے تعریف کی جائے، پھر آداب کا لحاظ رکھا جائے اور پھر درخواست پیش کی جائے۔ پہلے کیا کی جائے؟ بولو، بولے نا جی، اس طرح تو پھر انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا درس مکمل ہوگا، جس طرح ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ تو انہوں دھکا لانے لگ گیا۔ ایک دفعہ حضرت سردیوں کا موسم تھا، میرا بھائی گاؤں سے آیا ہوا تھا، تو ہم رات کو باہر نکلے تو یہ جہاں پہ ابھی نادرہ حافظ ہے یہاں پہ نا دو آدمی تھے گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے، تو ایک آدمی اسٹیئرنگ بھی پھیر رہا تھا، دوسرا دھکا لگا رہا تھا۔ تو میں نے بھائی سے کہا چلو یار ہم ان کو دھکا لگوا دیں، ہماری واک ہو جائے گی، ان کے بیچارے مشکل میں ہیں۔ تو ہم نے کہا جی ہم دھکا لگائیں؟ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی، دونوں اندر بیٹھ گئے۔ لاؤ جی ہم دھکا لگا کر ترامڑی چوک تک لے گئے، گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی، انہوں نے چکشزاد کی طرف گاڑی کو موڑ دیا، تھوڑا سا ہم نے اور بھی دھکا لگایا، تو جب یہ سبزی منڈی کے ایریے میں ہم گئے نا تو ہماری بھی بس ہو گئی۔ ہم نے کہا بس جی، کہنے لگا بھائی تھوڑی ہمت کرو، چٹھے تک چھڑواؤ۔ او میں کہا اللہ کے بندے ہم پاگل نہیں ہیں، تم نے سمجھا یہ پاگل کے ہتھے چڑھ گئے ان کو؟ جناب دھکا ہوتا ہے تھوڑا سا، پھر گاڑی خود سٹارٹ ہوتی ہے نا۔ اب دیکھو نا، اب یہ 20 منٹ ہو گئے ہیں، ابھی پھر بھی دھکا لگانا پڑے، ہاں جی بولو جی بولو، اب خود بولے نا جی، کلاس کا ماحول بنائیں، بولیں گے انشاءاللہ، ورنہ چٹھے تک دھکا مشکل ہے جی۔ ایک ہے نام ہے تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا بولو طریقہ، پہلے ہے القاب، پھر ہے آداب اور پھر ہے درخواست۔ القاب کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں پہلے میرے القابات اور تعریفیں کرو جب مانگنے کے لیے آؤ، اور کہو الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رب العالمین جو ہوا، اے اللہ تو رحمان جو ہوا، تو رحیم جو ہوا، تو مالک یوم الدین جو ہوا، یہ سب رب کی تعریفیں ہیں جی۔ اس کے بعد ہے آداب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرا ادب یا اللہ، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، یہ ہے آداب۔ اس کے بعد اپنی درخواست پیش کر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ القاب، آداب اور پھر بولو کیا ہے؟ درخواست، یہ ہے تعلیم المسئلہ۔ اور تیسرا اور آخری نام جو میں نے جس پہ بات کرنی ہے وہ ہے ام الکتاب، پوری کتاب کا خلاصہ جی۔ کہتے ہیں نا ماں کو، جتنی اولاد بھی ہوتی ہے ماں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جی۔ تو قرآن مجید میں جتنے مضامین بھی ہیں وہ سب کے سب سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کیا ہے بولو؟ جڑے ہوئے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے مفسر گزرے ہیں ماضی قریب میں، فرماتے ہیں پورے قرآن مجید میں 6 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ کتنے مضامین بولو؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ جہاں سے مرضی قرآن کھولو یہی جو ہے 6 چیزیں بیان، ان میں سے کوئی ایک چیز بیان ہو رہی ہوگی، اور وہ 6 کے 6 چیزیں سورہ فاتحہ میں ہیں، اس لیے فاتحہ کو کہتے ہیں ام الکتاب۔ اب آئیے جی سورہ فاتحہ کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ حمد کا معنی ہے جی تعریف، اور اوپر جو الف لام لگ گیا معنی بن گیا تمام تعریفیں۔ کیا معنی بن گیا بولو؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیسے ہیں؟ کچھ تعریفیں تو انبیاء کے لیے بھی ہیں، نبی پاک کی تعریفیں نہیں ہیں، صحابہ کی بھی ہیں، اولیاء اللہ کی بھی ہیں، اچھے انجینئر کی بھی ہیں، اچھے ڈاکٹر کی بھی ہیں، تعریفیں تو ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں جی۔ ایک جواب ہے جمہور مفسرین کا، ایک جواب ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جمہور مفسرین کا جواب یہ ہے، فرماتے ہیں جس کی جو تعریف ہوگی حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ کیسے؟ بھائی آپ نبی کی تعریف کریں گے تو نبی کو نبوت کس نے دی ہے؟ یہ تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی ہے۔ عالم کی تعریف کریں گے، اس کو علم کس نے دیا ہے؟ ولی کو ولایت کس نے دی ہے؟ جس کے پاس جو بھی کمال ہے دینے والا کون ہے؟ تو
آپ جس کی مرضی تعریف کریں، حقیقت میں تعریف کس کی ہوگی؟ جواب ہو گیا، اشکال حل ہو گیا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اور جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں الف لام، یہ ہمارے طلبہ تو جانتے ہیں، ایک آدھ بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے بعض ساتھی بیٹھے ہیں مدارس کے طلبہ جانتے ہیں۔ الف لام جو میں نے پہلا معنی کیا، یہ اس کو کہتے ہیں استغراقی، تمام تعریفیں۔ دوسرا ہے عاد خارجی، اس میں تمام چیزیں مراد نہیں ہوتی بلکہ مخصوص چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی بات کو نہیں مانا، یہ رسول کے اوپر الف لام ہے، الرسول۔ یہ سارے رسول تو نہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول یہاں پہ مراد ہے، جو بات خاص موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی یہاں پہ وہی مراد ہے۔ تو مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمد میں الف لام استغراق کا نہیں بلکہ معنی کرو خاص تعریفیں اللہ کی ہیں جی۔ خاص تعریفیں کس کی ہیں؟ اچھے کاریگر کی تعریف، اچھے مکینک کی تعریف یا نبی کی تعریف۔ وہ تعریف خاص نہیں، وہ تو نبی کی تعریف ہے نا۔ جب ہم کہیں گے خاص تعریفیں تو معنی یہ بنے گا وہ صفتیں اور تعریفیں جو معبود میں ہونی چاہیے، جو الہ میں ہونی چاہیے، وہ کس کی ہیں؟ اب اس میں وہ انبیاء والی تعریفیں یا کاریگر والے یا قاری صاحب والے یا ڈاکٹر صاحب، وہ ہیں ہی نہیں۔ الحمدللہ الف لام عاد خارجی کا معنی بنے گا صفات الوہیت صرف اللہ کے لیے ہیں۔ کیا معنی بن گیا؟ صفات صرف کس کے لیے ہیں جی؟ یہ ہے ایک دعویٰ، بھائی ساری صفتیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں جی؟ کیا دلیل ہے اس پر؟ اللہ نے دلائل دی۔ پہلی دلیل رب العالمین، پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، یہ پہلی دلیل ہے جی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو جی، رب کس کو کہتے ہیں جی؟ اسی لیے والد کو کیا کہتے ہیں؟ مربی۔ ابھی تو اردو کا بھول ہی گئے ہیں نا ہم، اب تو جناب وہ کیا کہتے ہیں والد کو؟ کیا کہتے ہیں؟ پاپا، ڈیڈی، پتہ نہیں اور کیا۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک طالب علم تھا ہمارے ساتھ، وہ محلے کا، اس کے والد صاحب گاڑی گزار کے گئے تھے ہارن بجا کے مدرسے کے پاس سے، تو وہ کہنے لگا ڈیڈی سے، ڈیڈی ہے۔ میں نے کہا وہ بےمان، وہ ایک لفظ اور بولا تھا لیکن وہ ابھی یہاں مناسب نہیں، وہ کیا ہوتا ہے وہ وہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ان کا بلا نہیں ہوتی ہے اور والد صاحب کو ڈیڈی کہتے ہیں۔ میں کہا اچھا، میں سمجھا کسی جن بھوت کا نام ہے، پتہ نہیں تو والد کو کہتے تھے پہلے مربی، کیا کہتے تھے؟ مانا پرورش کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ ایک والد صاحب جا رہے تھے، اس کے ساتھ 3-4 بیٹے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ان کے مربی ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں ان کا مربع ہوں، یہ چاروں برخودار مربع سمجھ کے کھائے جا رہے ہیں مجھے، بس بیڑا غرق کیے ہوئے، ناک میں دم کیے ہوئے۔ تو والد کو کیا کہتے ہیں؟ مربع یا مربی؟ بولو۔ اولاد اگرچہ سمجھتی مربع ہی ہے لیکن والد ہوتا کیا ہے؟ مربع نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ مربی ہوتا ہے، مانا پرورش کرنے والا۔ اس لیے عربی میں رب کی تعریف یہ ہے انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، کسی چیز کی پرورش کرنا درجہ بدرجہ، آج کل کی بولی میں کہیں سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ کرتے 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 اسے کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ اسے کمال تک پہنچانے والے کو، ماں کے پیٹ میں تھا تو درجہ و درجہ وہاں خون کی خوراک دینے والے کو رب کہتے ہیں، باہر آیا دودھ کی خوراک دینے والے کو رب کہتے ہیں، دانت ہوئے چبانے والی روزی سامنے رکھ دینے والے کو رب کہتے ہیں، مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھولنے والے کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے۔ اچھا اب آئیے العالمین کی طرف جی۔ پالنے والا کس کا ہے جی؟ عالمین کا ہے جی۔ عالمین جمع ہے جی عالم کی، کس کی بولو؟ عالم نہیں، عالم، ٹھیک ہے؟ عالم تو ہوا علم والا، اور عالم کیا ہے جی؟ یہ نکلے علم سے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو، جزاک اللہ۔ جھنڈا ہوتا ہے نشانی، اور اس سے پیچھے جائے تو بنے گا معنی علامت۔ جھنڈا علامت ہے، نشانی ہے، علم علامت ہے۔ علم دیکھا، جھنڈا دیکھا، پتہ چل گیا جی پاکستان کا جھنڈا ہے، سعودی عرب کا ہے، فلاں ملک کا ہے۔ جھنڈا دیکھ کر اس کی طرف
جماعت کی طرف یا پارٹی کی طرف یا ملک کی طرف ذہن چلا گیا، یہ فلاں پارٹی کا جھنڈا ہے جی، یہ وہی لوگ کھڑے ہوں گے، یہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں۔ اس جہان کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے جھنڈا ایک پارٹی کی نشانی ہوتا ہے، ایک ملک کی نشانی ہوتا ہے، یہ پوری کائنات تمہارے رب کی قدرت کی نشانی ہے۔ پوری کائنات تمہارے رب کی قدرت کی نشانی ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ جدھر دیکھو گے رب کی قدرت کی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ کتنے لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے نا، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے جدا ہے، تو یہ علامت نہیں تو اور کیا ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر۔ عرب کا دیہاتی جو جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا کہتا ہے واہ واہ میرے ربا، تیری بھی عجیب پہچان ہے۔ جب میرے اونٹ گم ہو جائیں اور میں اونٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلوں اور مجھے جنگل میں اونٹوں کی لید مل جائے، لید دیکھ کر میں اندازہ کرتا ہوں اونٹ ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ میں نے اونٹ نہیں دیکھا، لید دیکھی ہے۔ وآثار الاقدام علی المسیر، زمین پر پاؤں کا ٹھپا اور نشان دیکھ لوں، میں دیکھ کر اندازہ لگاتا ہوں بھائی کوئی بندہ ادھر سے گزرا ہے، حالانکہ بندہ نہیں دیکھا، پیر کا ٹھپا اور نشان دیکھا ہے۔ پھر وہ عرب کا دیہاتی کہتا ہے فَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْأَبْرَاجِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْفُجَاجِ کَیْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ۔ اے لوگو، لید دیکھتا ہوں تو اونٹ کا پتہ چلتا ہے، پاؤں کا نشان دیکھتا ہوں تو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ یہ آسمان، چمکتے ستارے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ چرند، یہ پرند، یہ پوری کائنات کی چیزیں دیکھوں تو مجھے رب کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ یہ عالم ہے، یہ رب کی قدرت کی بولو کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے جی؟ نشانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، ہر چیز اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر اوید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے سر باہر نکالتا ہے اس کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے آتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس پر بات ہم نے پہلے کر لی ہے جی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ بدلے کے دن کا مالک کون ہے بولو؟ ایک سوال پیدا ہوا، آج مالک کون ہے؟ آج کون ہے مالک؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ بھئی قیامت کے دن کا مالک تو ہوا اللہ، آج کا مالک کون ہے؟ آج بھی اللہ ہی مالک ہے۔ ہم چاہیں تو یہ بادلوں کو ہٹا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو بارش برسا سکتے ہیں۔ سب لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، جب وہ چاہتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ آج بھی تو مالک وہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مالک یوم الدین؟ جواب، ایک ہوتی ہے عارضی ملکیت، ایک ہے حقیقی ملکیت۔ حقیقی مالک تو آج بھی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عارضی ملکیتیں دے رکھی ہیں۔ یہ میرا مکان ہے جی، یہ میری گاڑی ہے جی، اے پلاٹ ساڑھا ہے جی، سمجھ آئے، یہ اولاد میری ہے جی، یہ فلاں یہ فلاں۔ یہ عارضی ملکیت ہے، جس دن ختم ہو جائیں گی اس کو کہتے ہیں یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اللہ کہتے ہیں اس دن یہ بھی کوئی نہیں کہے گا کہ یہ مکان میرا، یہ پلاٹ میرا، میں جی مالک مکان ہوں، وہ کرایہ دار ہے۔ اس دن سب کہیں گے سب کرایہ دار ہیں جی، کوئی مالک مکان کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس دن کا ذکر کیا۔ اور عارضی ملکیتوں والو، عارضی ملکیتوں پہ ناز کرنے والو، اس دن کیا ہوگا جب یہ عارضی ملکیتیں بھی سب فنا ہو جائیں گی اور مالک صرف کون ہوگا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سوال ہوگا آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج صرف بادشاہت کس کی ہے بولو؟ مالک یوم الدین۔ ایک اور بات جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دو نام بولے گئے جی، ایک مالک اور ایک ملک۔ ایک نام کیا ہے بولو؟ دوسرا قرآن میں آتا ہے نا الملک القدوس السلام المؤمن، وہاں پہ ملک ہے، یہاں پہ مالک ہے۔ مالک اور ملک میں کیا فرق ہے جی؟ مالک کہتے ہیں اس کو جو کسی چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہو،
مثال کے طور پہ میرے پاس ایک مرغی ہے گھر میں رکھی ہوئی، میں کہتا ہوں جو میں اس کا مالک ہوں، کیا مطلب؟ گھر میں رکھوں ٹھیک ہے، بیچ دوں ٹھیک ہے، ذبح کر لوں پھر بھی ٹھیک ہے، ذبح کرنے کا بھی کیا ہے، یہ مالک ہوں جی، جو مرضی کروں۔ کوئی بندہ مرغی ذبح کرنے والا نہیں کہ بڑا ظالم ہے ہوئے، وہ بڑا ظالم ہے ہوئے، مرغی کو ذبح کر دیتا، کوئی نہیں کہتا، کیوں؟ مالک ہے، سب سمجھتے ہیں بھائی اپنی ہے ٹھیک ہے، ہاں چوری دی ہوئے تو پھر الگ گل ہے۔ مرغی کی مثال تو میں اتفاقاً دی تھی، لیکن بعد مجھے ایک مرغی والی یاد آ گئی۔ یہ تھوڑی تھوڑی باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ ذرا ساتھی فریش ہو جائیں، اور جو بزرگ اگر کوئی تھک بھی گئے تو کرسیوں میں بیٹھ سکتے ہیں، گھٹنوں کا مسئلہ ہو تو پھر ایسا نہ ہو۔ تو میں ہوتا تھا بکر کے علاقے میں، تو وہاں بھی ہم نے مرغیاں رکھی ہوئی تھی، محلے کے چند لڑکوں نے مرغی چوری کی ہماری اور اسے کڑھائی بنا کے کھا لیا، ہم نے بڑی تلاش کی نہ ملی، تقریباً اس بات کو مہینہ گزر گیا کم و بیش۔ وہاں ایک حافظ صاحب تھے ہمارے بڑے اچھے نمازی دوست، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے مول صاحب ایک مسئلہ دسو جی، ایک چیز ہوئے چوری دی حرام، بندے کو پتہ نہ ہو اور غلطی میں کھا لے، اس کا کیا حکم ہے؟ میں کہا مجھے تو فٹ اپنی مرغی یاد آئی، میں کہا پہلے دسو چیز کیڑی ہے؟ او یارو لڑکے سن پڑوسی بے ایمان، انہاں کسی نے مرغی چوری کی تھی، تو میں اتفاقاً ادھر گزرا تھا، حافظ صاحب آؤ جی، مجھے کیا پتہ چوری کی ہے، تو میں نے بھی وہاں کھا لی، بعد میں پتہ چلا کہ تو چوری کی تھی، اب میں بڑا پریشان ہو گیا یار، حرام مجھے بھی کھلا لیا۔ میں کہا استاد جی تو انہوں معاف ہے، تو انہوں نے آکو میرے سامنے پیش ہو، مرغی تو ساڑی ہے، انہوں نے آکو آئندہ مولوی دی مرغی نہ چوری کرو، مہینے بعد بھی گل نکل ہی آندی ہے۔ وہ جب انہوں نے ان کو بتایا وہ تو مسجد آنا چھوڑ گئے، پھر میں نے پیغام بھیجا یار تمہیں بھی معاف ہے، مسجد آیا کرو خیر ہے۔ تو مالک وہ ہوتا ہے چاہے تو کرے ذبح، چاہے بیچے، چاہے گھر میں رکھ، مالک جو ہے جی اسے کوئی ظالم نہیں کہتا، چوری کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں لیکن مالک کو کوئی نہیں کہتا۔ جب اللہ کے لیے مالک کہیں گے تو معنی مفہوم یہ ذہن میں آئے گا، بھائی اللہ چاہے تو کسی کو زندہ رکھے، چاہے کسی کو موت کے گھاٹ اتارے، چاہے کسی کو ایکسیڈنٹ میں مارے، چاہے کسی کو جو چاہے فیصلہ کرے، مالک ہے جی، اس سے کوئی پوچھنے والا، قیامت کے دن سب کو جہنم میں ڈال دے، مالک ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، مالک ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی، آگئی سب کو سمجھ میں؟ سارے بولو نا جی۔ اچھا دوسرا معنی ہے الملک، ملک کا معنی بادشاہ، جیسے ایک ملک کا ہوتا ہے بادشاہ جی، وہ مالک نہیں ہوتا، وہ ملک ہوتا ہے، وہ چاہے تو ملک والوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرنا شروع کر دے، تو نہیں اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اگرچہ ہمارے ہاں تو خیر ہو ہی رہا ہے لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ جناب جس کو چاہے جناب بھائی کہے بھائی سارے لوگ اکٹھا ہو جاؤ، کیوں جی بولی لانی بیچنا ہے، بیچ نہیں سکتا، کچھ قوانین ہوتے ہیں کسی ملک کے، ان کے تحت وہ حکومت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ملک بھی بولا گیا تو سوال پیدا ہوا میرے آپ کے دماغ میں، اللہ مالک تو سمجھ میں آیا، تو مالک ہے جی، تو ملک بھی ہے، کچھ قوانین کا پابند بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے لیے مالک بھی ٹھیک ہے اور میرے لیے ملک بھی ٹھیک ہے، اب ان دونوں کو جوڑ کے میں معنی کرنے لگا ہوں جی، سب نے توجہ میری طرف کرنی، توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ اللہ فرماتے ہیں میں مالک ہوں، چاہوں تو زندہ رکھوں، چاہوں موت کے گھاٹ اتاروں، چاہوں تو نیکی کرنے والے کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالوں، کفر کرنے والوں کو جنت دے دوں، مالک ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن مالک کے ساتھ ساتھ ملک بھی ہوں، میں نے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کے خلاف نہیں کروں گا، اس قانون کے مطابق ہی فیصلے کروں گا، اگر کر دوں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن کروں گا نہیں، لیکن کروں گا نہیں، کروں گا اس قانون کے مطابق جو قانون کی کتاب قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہی فیصلے کے ہوں گے دن قیامت کے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں دیکھوں قیامت کے دن فیصلے کیسے ہوں گے تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے
کہ جزا کے دن کا مالک کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے جو معبود ہیں نا وہ ہمیں چھڑوا لیں گے دن قیامت کے، وہ چھڑوا لیں گے، انہاں کا تو ہمیں ٹینشن دی ضرورت کوئی نہیں، ہم ہے نا جو مرضی کرو جناب، حرام کھاؤ تو کھا دی آؤ، سمجھ آئی، پیتی آؤ کھا دی آؤ پیتی آؤ، بس ساڑھا نذرانہ ضائع نہ ہوئے تو باقی انشاءاللہ سی اگے گل کر لے۔ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، نہ یہ والا فراڈ وہاں نہیں چلے گا، وہاں مالک اللہ ہے، لہٰذا اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بول سکے گا۔ جی آگے جی، یہاں تک القابات تھے، آگے آئے آداب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ جی یہ جو ہی والا معنی ہے یہ کیسے پیدا ہوا؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، فعل ہوا کام، فاعل ہوا کام کرنے والا، ایک ہوا مفعول جس پر کام کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، میں ہوں پڑھنے والا، میں ہو گیا فاعل، پڑھائی اور قرات ہو گیا فعل، پڑھ کیا رہا ہوں قرآن مجید، مفعول قرآن مجید ہو گیا۔ اب عبادت ایک فعل ہے، میں ہو گیا عبادت کرنے والا، عبادت فعل ہو گیا، جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہوا مفعول۔ عربی کے اندر قانون یہ ہے، فعل فاعل کو ذکر پہلے کیا جاتا ہے، مفعول کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں، ضرب زید عمرا، زید نے مارا عمر کو، عمر کو مارا نا، وہ مفعول ہے، آخر میں ذکر ہوا، تو ہونا یوں چاہیے تھا نعبدو کا و نستعینو کا جو ہے نا وہ آخر میں ہونا چاہیے تھا۔ ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، ہم مدد مانگتے ہیں کا تجھ سے، جیسے اللہم انا نستعینو کا، وہاں پہ اسی طرح ہی ہے۔ یہاں پہ وہ جو کا بعد میں آنا تھا نا جی، آپ ذرا دیکھیں قرآن کو، وہ جو کاف بعد میں آنا تھا نعبدو کا، اس کاف کو وہاں سے اٹھا کے شروع میں لے آیا اور بن گیا ایاکا۔ اب معنی آ گیا حسر والا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری نہیں، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ذرا عبادت پہ تھوڑی سی بات سننا جی، عبادت کیا ہوتی ہے جی؟ عبادت کی تعریف کوئی بندہ بتا سکتا ہے جی؟ 100 روپے انعام مل سی جی، جزاک اللہ، شکر ہے پتر میرے ہی دسی تو انشاءاللہ 100 روپے اپنے گھر ہی جیسی، میں اس ٹینشن چاہیں میں کہ اور پاس نہ 100 روپے چلا جائے۔ صحیح بتایا، شاباش۔ 2 صفتیں ہیں جی، علم اور قدرت، درس کے شرکاء تو ویسے بتانا چاہیے تھا۔ 2 صفتیں ہیں، علم اور قدرت، یہ رکھ کے عقیدہ کہ میرا معبود علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے، یہ 2 عقیدے رکھ کے جو کام کیا جائے وہ کام عبادت ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ سارے بیٹھے ہیں قرآن مجید کھول کر، میں بھی بیٹھا ہوں قرآن مجید کھول کر، اللہ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو نا جی، پھر دھکا، علم ہے یا نہیں ہے؟ اس پر اجر دینے پر اللہ قادر بھی ہے یا نہیں ہے؟ علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، تو یہ ہمارا بیٹھنا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ہمارا بیٹھنا کیا ہے؟ ہم عبادت میں بیٹھے ہیں۔ اب ایک آدمی تشہد کی صورت میں بیٹھا ہے، وہ میرے سامنے والے جو ساتھی بیٹھے ہیں خاص کر وہ سب میرے سامنے یوں بیٹھے ہیں جیسے تشہد میں بندہ بیٹھتا ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہ عقیدے میرے متعلق نہیں ہیں۔ رب کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں نا، وہ بیٹھنا عبادت بن جاتا ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھ کے طواف کر رہے ہیں، طواف عبادت ہے، او چلتے چلتے عرفات پہنچ گئے، منا پہنچ گئے، وہ سارا چلنا عبادت کیسے بن گیا؟ ان عقیدوں کی وجہ سے بنا، ورنہ وہاں گپ شپ آپ کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور دیگر مسائل ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی پی رہے ہیں، کبھی تقاضۂ حاجت کے لیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن عقیدہ آپ کا کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہوں اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور اتنا دیکھ رہا ہے کہ میرے دل کی نیت کو بھی دیکھ رہا ہے، دل کی نیت کو بھی کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، اور اس پر مجھے اجر دینے پر پوری قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کر میں چلنا، یہاں سے گھر سے نکلوں گا، یہ چلنا میرا عبادت بنتا جائے گا۔ یہ 2 عقیدے ہیں۔ عادت اور عبادت میں فرق عقیدے سے ہوتا ہے۔
عادت اور عبادت میں فرق کس سے ہوتا ہے؟ عادتاً آپ سارے دن بیٹھ رہے ہیں، کوئی عبادت نہیں ہے، جب یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھیں گے اس کی رضا کے لیے نیت کر کے، پھر کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اے اللہ یہ دونوں عقیدے صرف تیرے لیے رکھتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں رکھتے۔ دلوں کے راز بھی تو ہی جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والی بھی تیری ہی ذات ہے۔ ایاک نعبد، اب عبادت کی ہیں 3 قسمیں، کتنی بولو؟ زبانی عبادت، اور دوسری مالی عبادت، اور تیسری بدنی عبادت۔ جی بدنی جانی ایک چیز ہو گئی، زبانی، بدنی، مالی۔ زبان کے ساتھ ہے پکار کرنا، زبان کے ساتھ ہے وظیفہ پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ زبان کی عبادت ہے۔ بدن کی عبادت قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ پھیلانا، یہ بدن کی بات ہے۔ طواف کرنا، سب سعی کرنا، یہ سب بدن کی بات ہے۔ اور مال کی باتیں کیا ہے جی؟ زکوٰۃ دینا، عشر دینا، صدقہ دینا، خیرات دینا، نظر نیاز، یہ سب کیا ہے؟ مالی باتیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ زبان کی باتیں بھی تیرے لیے، بدن کی باتیں بھی تیرے لیے، اور مال کی باتیں بھی۔ ایاک نعبد، اب جب فاتحہ پڑھے تو یہ سارا مضمون انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا زبانی عبادت ہے جی، اور یہ ایاک نعبد میں آ گئی ہے۔ الگ سے دوبارہ کیوں کہا؟ فرمایا تاکید کے لیے کہا۔ جیسے میں کہتا ہوں بھائی ابھی مغرب کے ٹائم پھر کلاس ہوگی، تمام حضرات نے آنے ہیں، راجہ صاحب تو سے بھی آوے ہو۔ اب جب میں نے کہا تمام حضرات نے آنے، راجہ صاحب شامل تھے یا نہیں تھے؟ لیکن یہ اہم آدمی ہے، ہمارے خاص دوست ہیں، اس لیے ان کو پھر میں نے الگ سے ذکر ہے اہمیت کی وجہ سے۔ یہاں پہ بھی ایک میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہ مدد مانگنا ایاک نعبد میں آ گیا تھا، لیکن مدد مانگنا اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا مغز ہے، اس لیے اس مغز کو دوبارہ الگ ذکر کیا۔ بھائی اللہ کی عبادت میں مدد مانگنا تو آ گیا ہے، لیکن پھر سنو خاص کر مدد اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ جو واو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس واو کا معنی کی ہے واو تفسیریہ، معنی یہ ہو گیا ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے جی یہ آداب تھے، اور اب آخری بات آئی ہے جی درخواست، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھو جی اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، دوسرا معنی اے اللہ میں سیدھے راستے پر، دونوں معنی درست ہیں، دونوں معنی درست ہیں، لیکن بہتر دوسرے والا معنی ہے، چلا والا۔ پہلا معنی ہے راستہ دکھا، ارات الطریق، راستہ دکھا، اس میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہے۔ مثال یوں سمجھیے، میں نے پوچھا آپ لوگوں سے بھائی میں نے جانا ہے راجہ بازار، راجہ بازار جانے کا کیا راستہ ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں گے مولوی صاحب باہر نکلو، الٹے ہاتھ مڑ جاؤ، روڈ آئے گا، پھر وہاں سے آپ جو کھنے کی طرف روڈ جا رہے ہیں نا، بیٹھ جاؤ گاڑی پہ، کھنے اتر کے آگے دوسری سکی بیٹھ جانا گاڑی پہ، وہ تمہیں راجہ بازار لے جائے گی۔ یہ آپ نے مجھے راستہ یہیں سے دکھا دیا، آگے میں بھول کر اگر ادھر چلا جاؤں یا ادھر چلا جاؤں وہ میری غلطی ہے، راستہ آپ نے دکھا دیا، یہ ہے ارات الطریق، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ دوسرا معنی سیدھے راستے پر ہمیں چلا، اس کا معنی، اس کی مثال یوں ہے، میں نے پوچھا قاری صاحب راجہ بازار جانا ہے، انہوں نے کہا میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، میری گاڑی پہ بیٹھ جاؤ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہاں جا کے میں نے کہا اے راجہ بازار میں، یہ ہے راجہ بازار۔ اب اس دوسرے صورت میں بھٹک جانے والے خطرہ نہیں ہے، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا ٹھیک ہے، لیکن نہیں اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم پھر بھٹک جائیں، ابھی تیرے در پہ تو آ گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دیا ہے، الرحمن الرحیم بھی مان رہے ہیں، مالک یوم الدین بھی مان رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ بھی کر لیا ہے، لیکن ڈر یہ ہے یا اللہ کہیں بھٹک نہ جائیں پھر، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، جیسے اندھے کا ہاتھ پکڑ کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے نا،
اس طرح اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دے۔ یہ معنی ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ صرف دکھا نہیں۔ اچھا اب سیدھا راستہ کون سا ہے جی؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سورہ یاسین میں ہے جی وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت پہ لگے رہو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نکالیں ذرا 8واں پارہ، وہاں میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا ہے جی صراط مستقیم۔ صفحہ نمبر نکالیں 134، ان کو بٹھا دو پیچھے، پہلے آ گئے نا، 3 بجے آنا تھا۔ صفحہ نمبر ہے 134، 134، 100۔ بھائی بیٹھ جاؤ آرام سے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھاؤ بھائی۔ ایک 134 صفحہ، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 150 ختم ہو رہی ہے اور 151 شروع ہو رہی ہے رکوع سے۔ مل گئے جی سب کو؟ سنیے جی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ فرما دیجئے آ جاؤ میں پڑھ کے سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام کی تمہارے رب نے تم پر۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہیں ان کے بھی اور جو چھپی ہے ان کے بھی قریب نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس نفس کو، اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس بات کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول کو پورا کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو عدل انصاف کی بات کیا کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبیوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس بات کا حکم تمہیں اللہ دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے پس اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور باقی راہوں پہ مت چلنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تجھے اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس بات کا حکم اللہ دیتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ جس میں شرک نہیں ہے، جس میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، اولاد کا قتل نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، کسی کا ناحق قتل نہیں ہے، یتیم کا مال نہیں کھایا جاتا، جس میں ناپ تول میں کمی نہیں کی جاتی، جس میں جھوٹی گواہیاں نہیں دی جاتی، جس میں اللہ کے وعدے سے بے وفائی نہیں کی جاتی، یہ ساری باتیں جس میں نہ ہوں اور ان کے مد مقابل توحید ہو، ماں باپ کا ادب ہو، بے حیائی سے بندہ دور ہو، تو سمجھو یہ بندہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پر ہے۔ اب واپس آئیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں چلا سیدھے راستے پر۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اے اللہ میں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے کیا کیا؟ بولو۔ وہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ والی بات، کہیں ماننے والوں کے حالات آئیں گے، کہیں نہ ماننے والوں کے۔ یہ انعام ماننے والوں پر ہوتا ہے نا،
تو ماننے والوں کے حالات آ رہے ہیں نا. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی راہ پہ مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کی راہ پہ. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ان کی راہ پر تو چلا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ ہیں کون جن پر تیرا انعام ہوا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا جی 5ویں سپارے میں. کون سے پارے میں بولو؟ آپ نکالیں صفحہ نمبر 81، صرف 81، 5واں پارہ سورۃ النساء، صفحہ نمبر 81، 81. صفحہ نمبر 81، سورت کا نام ہے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5. آیت نمبر 68 ختم ہو رہی ہے، 68 ختم ہو رہی ہے، 69 شروع ہو رہی ہے. جن کو نہ ملے ساتھ والوں سے دیکھ لیا کریں. صرف دیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نقش ذہن میں آ جاتا ہے، اور ثواب بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کو باقاعدہ کلاس میں آپ شریک ہیں. جی سنیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ، بس یہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. اللہ وہ کون ہے جن پر انعام ہوا؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کتنے طبقات ہیں بولو؟ سارے بولو. نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالح. سبحان اللہ، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے. جی سب سے پہلے نمبر پہ انعام اللہ کا انبیاء پہ ہوا. کیوں نہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ آگ لینے جائیں، رب سے ہم کلام ہو جائیں، انعام تو ہے نا. مصر کا راستہ پوچھنے کے لیے جائیں، اللہ نبوت کا تاج پہنا کے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا بنا دے. پھر صدیقین، وہ انبیاء کے ساتھی صحابہ اکرام جن کو چن چن کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے جنت کے وارث جن کا خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں. اور اولیاء اللہ صالحین وحسن اولئک رفیقا، یہی اچھے دوست ہیں. واپس آئیے جی. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ. اے اللہ میں ان لوگوں کی راہ پر چلا. یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیا خیال ہے یہ ان 4 طبقات میں کسی کا راستہ ہے؟ یہ جو ہم رشوت لیتے ہیں، کسی کا راستہ ہے ان 4 میں سے؟ یہ جو ہم دوسرے کے مال پہ قبضہ کرتے ہیں، پلاٹوں میں قبضہ ہو گیا جی، جا کے جھوٹی گواہیاں دے آئے ہیں جی، یہ ان میں سے کسی کا راستہ ہے جی؟ تو پھر نماز میں ہم یہ کہتے ہیں، معلوم ہوا ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اس طرف کہتے ہیں لیکن سمجھا نہیں ہے کہ جا کسی اور طرف رہیں. کہہ رہا ہوں کہ میں کراچی جا رہا ہوں، لیکن بیٹھا لاہور والی ٹرین پہ ہوں. سمجھ آئیے نا، بیٹھا دوسری طرف ہوں، جا کہیں اور رہا ہوں. شیخ سعدی کہتے ہیں نا، اے صوفی جس راہ پہ تو چل رہا ہے نا، کبھی تم کعبے کو نہیں پہنچے گا، کہ یہ راہ کہ تو گیری بترکمانستان است، کہ جس راہ پہ تو روانہ ہو گیا ہے ترکمانستان کو جا رہا ہے. کہتا ہے حج کے لیے جا رہا ہوں، تو راہ کدھر جا رہا ہے بھائی؟ راستہ ادھر جا جدھر تم نے نیت کی ہے نا، رخ بھی ادھر ہی کرنا پڑے گا. تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ چلیں گے تو تب جا کے جنت پہنچیں گے. راہ دوسرا اختیار کرا. ہمارے ایک استاد مثال سنایا کرتے تھے طوطے والی، کہ طوطے کو جناب کسی نے یہ بات بتائی کہ پنجرے پہ جال پہ بیٹھ کے نا دانہ نہیں کھانا، کیونکہ پھنس جاتا ہے. باہر چھوڑتا تھا، اڑتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا. اب اس نے یہ بات تو یاد کی ہوئی تھی لیکن پتہ نہیں تھا، سمجھا ہوا نہیں تھا. وہ جناب جال کسی نے لگایا، وہ جال میں دانے بھی کھا رہا ہے اور ساتھ عجیب بھی کہہ رہا ہے جال میں دانہ نہیں کھانا، جال میں دانہ. پھنس بھی گیا، پھر بھی کہہ رہا ہے جڑے نہ پتر کے جال میں دانہ نہیں کھانا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آئی. ہم کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور ادھر سے سود، ادھر سے رشوت، ادھر سے حرام خوری، بہنوں کا مال، یتیموں کا مال، چوری چکاری، 2 نمبر چیزیں، سارا کچھ کھا کے پھر وہ ٹائم نماز لیٹ ہو رہا جی، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ
صراط مستقیم پہ چلانا، جن پر تیرا انعام ہوا وہ چلانا، اور ڈیل والے بندے بیٹھے ہوئے جن کے ساتھ میں نے ابھی ڈیل کرنی ہے 2 نمبر چیز کی، ان کو بٹھا کے آیا ہے اور جلدی جلدی یہ کر کے ٹوٹل پورا کر کے جا رہا ہے، سمجھا ہی کوئی نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھا ہی نہیں ہے، کہہ رہا ہے طوطے کی طرح کہ جال میں دانا نہیں کھانا، لیکن کھا بھی رہا ہے، پتہ کوئی نہیں جناب۔ نماز کا ٹائم بڑا لیٹ ہو گیا جی، صراط الذین انعمت علیہم پڑھ کے وہ ٹھک ٹھک گیا، پھر جناب ڈیل وہاں سے پھر شروع کر دی۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جن پر غضب کیا گیا۔ غضب، ناراضگی، غصہ، قہر، اللہ میں محفوظ فرمائے۔ دیکھو جی، والدین، اساتذہ، دوست، احباب، ان کا غصہ بھی ہمیں تو سخت لگتا ہے۔ ہمارے تو طالب علم ہیں، کبھی کبھی کسی کو ڈانٹ پڑ جائے تو میں اس وقت تک پوچھ لیں ان سے، دوسرے دن سے پھر پوچھتا ہوں میرے ساتھ ناراض ہو، کیونکہ دل میں احساس ہوتا ہے یار یہ دشمنی تھوڑی تھی ان کے ساتھ۔ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، جب کہتے ہیں نہیں تو بات خوشی ہو جاتی، ٹھیک ہے جی نہیں۔ تو ہم تو اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں بھائی خفا تو نہیں ہو، شاگردوں سے پوچھتے ہیں ناراض تو نہیں ہو۔ ہم تو دوستوں کی ناراضگی، شاگردوں کی ناراضگی، پڑوسیوں کی ناراضگی، اپنے عزیزوں کی ناراضگی، کسی کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتے، تو ہم رب کے غضب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا نا اس راہ سے ہمیں بچانا، اے اللہ اس راہ کے ہم قریب بھی نہ جائیں، اس راہ سے ہمیں دور رکھنا، ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب اور قہر نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال میں یہودیوں کا نام بتایا جی، مثال کے طور پہ، اور فرمایا جیسا کہ یہودی اللہ کے غضب کے شکار ہوئی، کیوں؟ اس لیے ان کو اللہ نے تورات کا علم دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میرا آخری نبی آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور تم نے اس کے معاونین بننا ہے، اور یہ بدبخت پہچانتے بھی تھے کہ واقعی وہ نبی ہے جس کی آمد کی خبریں تورات میں دی گئی ہیں، لیکن اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہماری دنیا کی ٹار ٹور جو ہے نا، چہل پہل، یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا دنیاوی مفاد کے لیے اور اللہ کے غضب اور قہر کا شکار ہو گئے۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو اللہ تعالیٰ میں ضد سے بچا۔ بعض لوگ خواہ مخواہ ضد کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، بلا وجہ ضد کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کو چھوڑیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا جی، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پہ جی۔ تو مغضوب علیہم تو وہ جو جان بوجھ کر غلط راہ پہ جاتا ہے، ضالین وہ ہیں جو غلطی میں بھٹک گئے ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ عیسائیوں کا ذکر کیا جی۔ عیسائی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے بھائی، بولو، مسلمان نہیں کرتے، کرنی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی مسلمان کی آنکھ کا سرما ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرے، نعوذ باللہ، یا کسی نبی کی بے ادبی کرے، ہم بھی کرتے ہیں محبت، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی عیسائیوں سے کہ محبت میں حد سے بڑھ کے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کرے، یہ غلطی ہوگی۔ بیٹا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا بندہ ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اب محبت عیسیٰ تو بہت اچھا عمل تھا، عین اجر اور عین ثواب کا کام تھا، غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ کی اولاد بتانا شروع کر دیا، اس لیے بن گئے ضالین، پھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہی آج کی بات بھی، اولیاء اللہ کی نعوذ باللہ، کوئی مسلمان ہو کر اللہ کے کسی ولی کا بے ادب ہو سکتا ہے بھلا؟ اولیاء اللہ کی جوتیاں سر کا تاج ہے۔ انبیاء تو بہت اونچی ہستیاں ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں اولیاء اللہ، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن یہ دھیان کرنا رب کی کسی صفت میں نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے۔ یہ وہی دھوکہ ہے، بھٹکنا جو عیسائیوں کو لگ گیا تھا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ بس یہ فرق کے مراتب جو ہے نا، درجات کا فرق جو ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ایمان ہے، ورنہ بندہ بھٹک جاتا ہے۔ اللہ بھٹکنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد ہے جی آمین۔ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے رب سے بڑا مسئلے حل کروا لیے،
اگر اس نے آمین کہہ لی تو آمین ایک مور ہے، اے اللہ ہماری دعا کو کیا کر، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وہ قرات کرے تم توجہ کے ساتھ سنو، اور جب وہ ولا الضالین کہے تم کیا کہو، آمین، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آپ نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کو صراط مستقیم عطا فرمائیں گے۔ بس اب بات ختم کرنے لگے ہیں جی، ٹائم ہمارا پورا ہو رہا ہے، صرف ایک دو باتیں صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصفہا لی و نصفہا لعبدی، آدھی میرے لیے ہے آدھی میرے بندے کے لیے۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اوے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ کیسر صاحب چھٹی نہیں ہوئی ہے جی، قرآن مجید بند نہ کرو، 2 منٹ رہنا۔ دیکھو نا سادہ تو شاگرد تیز ہم، انہاں کبھی چھٹی ہو گئی جی۔ کوا اڑنے کے لیے پہلے جب نکلا تھا نا، اس کو ماں نے سمجھایا اگر کوئی زمین کی طرف جھکے بھی نا تو اڑ جانا، کیونکہ پتھر اٹھائے گا۔ اس نے کہا امی جی پتھر اس پہلے موٹے چھپائے ہوئے تھے، پھر اس نے کہا تو میرے نال بھی اگے ہیں، تو میرے نال زیادہ سیاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ آیت بھی میں ہی پڑھی، سبحان اللہ بھی میں ہی آکی ہیں، تسی سارے مہمان آئے ہو جی آکے راجوان جی آکے جی ہاں دیکھو تسی سبحان اللہ جتنے بھی تھوڑا ساگ نہیں کام کرنا، میں تو نالے پورا گھنٹہ بیان بھی تھا کیتا، اس تو پہلے جمعہ دا بیان کیتا، تھوڑی تو اتنے رہ گئے ہو بھائی جناب سبحان اللہ بھی بغیر چاہو تو نہ آگ سکنے، تے شادیاں 6 کیتیاں نے ہو، جیڑا بندہ حالت یہ ہوئے چھڑی سبحان اللہ بھی بغیر چاہ دے نہ اس تے منہ جو نکلے۔ حالت اپنی یہ ہے کہ سبحان اللہ بھی چاہو بغیر نہیں نکلنی ہے، کہ چاہ جیسا نہیں دیتی نے۔ سنیے جی، فرمایا بندہ کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، دیکھو فرشتو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ جس طرح بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کا اعلان کر رہا ہے۔ جس ٹائم بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نصفہا لی و نصفہا لعبدی، عبادت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ جس ٹائم بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اوے لوگو اوے فرشتو، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا تم گواہ ہو جاؤ میں رب اس کو عطا فرماؤں گا، جو مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو سورۃ الفاتحہ اتنی بڑی دعا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک مفسر نے فرمایا، اور یہ آخری بات ہے آج کے درس کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کم و بیش 104 ہیں جی، ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ شروع میں جو با ہے نا، اس با میں ہے، اور یہ با ہے استعانت کی۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی پوچھے رب نے جو آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں ان کا لب لباب خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ ہی ہے اے انسانوں تم محتاج ہو، اس کی مدد کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھو اور اپنا حاجت روا کس کو سمجھو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کا وقت مغرب کے بعد ہے انشاءاللہ۔
کس ٹائم ہے بولو جی؟